سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ میڈیا کیا ہے، کیونکہ یہ لفظ اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے کہ اس کی حقیقت بھی جاننا ضروری ہے۔ جی بالکل۔ میڈیا کا مطلب ہوتا ہے ذرائع ابلاغ، یعنی جی بات پہنچانے کا ذریعہ، سسٹم۔ اور اس کی ابتدا ایسے ہوئی کہ پہلے حکومتیں جی اپنے آرڈیننس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے کبھی زبانی طور پر، اور پھر اس کے جی بعد تحریری شکل میں، اور کبھی جی نشریے کی شکل میں، خبرناموں کی جی شکل میں اپنی بات پہنچاتی تھی۔ لیکن دھیرے دھیرے جی جب یہ دائرہ وسیع ہوتا گیا تو اس کا استعمال بھی وسیع ہوتا گیا، حکومتیں وسیع ہوئی، پھر جی دوسرے ملکوں کی خبریں لوگوں نے چھاپنا شروع کر دیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جی پورے ایک انڈسٹری بن گئی، اور اس کو خبریں لینا اور اس کو نشر کرنا ایک پورا کاروبار بن گیا۔ اس حیثیت سے میڈیا یہ ہے۔ اور جہاں تک یہ تعلق کہ میڈیا کا کیا کردار ہونا چاہیے، تو میڈیا کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ جیسی خبر ہو ویسے اس کو نشر کیا جائے، سماج تک اس ویسے کی ہی حقیقت کے پہنچایا ساتھ۔ جائے، اسی حقیقت کے ساتھ۔ اس میں کچھ نمک مرچ نہ لگایا جائے، جو دیکھا ہے وہ ایسے ہی بیان کیا جائے۔ کوئی آدمی نالی میں گر گیا ہے تو یہ بتایا جائے کہ وہ آدمی سائیکل سے نالی میں گر گیا ہے، یہ نہ کہا جائے جی کہ کسی نے دھکا دے کے گرا دیا ہے۔ جی اور یہ ہے میڈیا کا کردار کہ جو خبر ہے اس کو بتایا جائے۔ جی ہاں۔ جی بالکل۔ تو میڈیا کا کردار بالکل حقیقت پہ مبنی ہونا چاہیے، جیسا کہ ہمیں سمجھ میں آیا۔ ہم دوسرا سوال مولانا آپ سے ہمارا یہ ہے کہ عام جنتا کا برین واش کرنے میں میڈیا کا کس طرح سے کیا رول رہا ہے، اور کس حد تک برین واش کرنے میں کامیاب رہی ہے میڈیا؟ اب جیسے کہ ہم نے آپ کے سامنے مثال پیش کی کہ اگر کوئی سائیکل سے کسی نالی میں گر گیا ہے تو میڈیا کا کام جی یہ ہے کہ اس خبر کو ایسے ہی بتائے کہ وہ شخص خود سے گر گیا ہے۔ لیکن اب میڈیا نے کام کرنا یہ شروع کر دیا کہ اصل خبر کو چھپا کر، اصل واقعے کو چھپا کر اس کو اپنا رنگ دینا شروع کر دیا، کیونکہ اس سے جی ان کا کاروبار جڑا ہوا ہے۔ اب کسی نے جی بتایا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی مسلمان نے اس کو دھکا دیا ہے نالی میں، اور وہ چھوٹا سا جی غیر مسلم کا بچہ اس میں ڈوب کر مر گیا۔ تو یہ جو جی دوسری اسٹوری کا جو دوسرا جز ہے، یہ جی ایک شرانگیزی پر مبنی ہے، اور جی اشتعال مشتعل کرنے کے مقصد سے لوگوں میں یہ بات پھیلائی گئی۔ یہی وہ حصہ ہے جو زہر گھول رہا ہے سماج میں، کہ آپ کے سامنے کلیلہ دمنہ کی مثال ہوگی کہ کچھ ٹھگ تھے اور انہوں نے کوشش کی، ایک راہب جو ہے ایک جی بکری کا بچہ لیا جا رہا تھا، اور اس سے انہوں نے کوشش کی کہ اس کو ہم جی کو چھیننا ہے، لیکن اگر ڈائریکٹ اس سے وہ جی چھینتے تو ہنگامہ ہو جاتا۔ لیکن کچھ دور، تینوں دوری پر کچھ کھڑے ہو گئے، ایک نے کہا کہ ارے بھائی یہ تو بہت اچھی نسل کا کتا ہے، تو اس جی راہب نے کہا کہ صاحب کتا نہیں، یہ بکری کا بچہ ہے۔ کہ جی جی ٹھیک ہے، آپ اگر سمجھے تو سمجھے۔ آگے دوسرا ملا، اس نے کہا بھائی بکری آپ نے کتنے میں، اس کتے کو کتنے میں خریدا؟ کہا نہیں، کتا نہیں ہے، یہ بکری کا بچہ ہے۔ کہ لگے ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں تو کہیں۔ اور تیسری جگہ ایک تیسرا شخص ملا ٹھگ، اس نے کہنا شروع ہوا بھائی یہ آپ کا کتا تو بہت اچھی نسل کا محسوس ہوتا ہے۔ تو اس راہب کو یہ شک ہونے لگا کہ مجھے دیکھنے میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے، میری نگاہ کام نہیں کر رہی۔ تین لوگوں نے آخر ایک ہی بات کہی کہ یہ کتا ہے، اس نے رسی چھوڑ دی اور اس ٹھگ نے اس کی رسی پکڑ لی۔ یہی کام میڈیا کا ہے کہ ایک جھوٹ کو اتنی بار بولنا، اتنی مرتبہ چینلوں سے اس کو نشر کرنا کہ سننے والے کو یہ لگے کہ نہیں یہ حقیقت پر مبنی بات ہوگی۔ تو اور اس کے پیچھے کارپوریٹ سیکٹر ہے، بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے، اور بہت سے چینل ہیں، اور یہودی لابی ہے، اور برہمن لابی ہے، جو پورے ملک کا رخ بدلنا چاہتے ہیں۔ وہ سب اس کے پیچھے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔